السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کو سننا کیسا ہے، جو یوٹیوب کی مشہور شخصیت ہیں اور اپنی ویڈیوز میں قرآن و حدیث کی باتیں کیا کرتے ہیں، علم دین سکھلاتے ہیں اور مسائل اسلامیہ بتلاتے ہیں۔ کیا ان کی ویڈیوز دیکھ کر ہم دین سیکھ سکتے ہیں، مسائل معلوم کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے بتائے گئے مسائل، ان کی بتائی گئی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہوا کرتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ والی بات سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم دین کو ایک ضابطہ، ایک قانون بنایا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے بھی کچھ قواعد اور ضوابط ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اور ہم جب ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو انجوائے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ معلوم کرنے کے لیے دیکھیں گے۔ اور کیا یہ صحیح باتیں بتلا رہے ہیں؟ کیا جو یہ باتیں بتلا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے میچ ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ بات ہمیں قرآن اور حدیث ہی بتلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے ایمان والوں، جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو دین کی باتیں تو وہ اہل علم سے، علماء کرام سے معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علم دین سیکھنے کا ایک ضابطہ بتلایا کہ اگر تمہیں علم دین سیکھنا ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو علماء کے پاس جائیے۔ اور علماء وہ ہوا کرتے ہیں جو باقاعدہ مدارس میں رہ کر درس نظامی، ایک نظام کے تحت اپنی تعلیمات کو مکمل کرتے ہیں، اور ان کو یہ ضابطہ سکھلایا جاتا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے کہ قرآن کریم سے مسائل کس طرح لینے ہیں، احادیث سے مسائل کس طرح معلوم کرنے ہیں۔ جو لوگ اس قواعد، ان ضوابط، ان اصول کے تحت ایک نظام کو پڑھتے ہیں، ان کو علماء کرام کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ معلوم نہیں تو پھر تم اہل علم سے، علماء کرام سے معلوم کر لیا کرو۔ اسی طرح ایک مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ کا ایک بہترین قول ہے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم دین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، تو تم غور کرو، دیکھو کہ تم یہ دین کس سے سیکھ رہے ہو، تم یہ دین کس سے لے رہے ہو، کہیں وہ بھٹکا ہوا تو نہیں، کہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر تو کچھ بات نہیں کرتا۔ یہ حدیث، یہ بات، یہ قول ایک ضابطہ سکھلا رہا ہے علم دین سیکھنے کا، کہ آپ ہر ایک شخص کو نہیں سن سکتے، آپ ہر ایک شخص کی بات کو قبول نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں جا کر کچھ ایسے جھوٹے، کچھ ایسے مکار پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں بیان کریں گے جو نہ تم نے، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، تو ایسے لوگوں سے بچ کر رہا کرنا۔ آپ علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق، قرآن کریم کی آیت اور محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ کے اس قول کے مطابق، یہ تمام باتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ علم دین آپ ہر ایک شخص سے نہیں سیکھ سکتے۔ علم دین سیکھنے کا ایک معیار ہے، ایک ضابطہ ہے، کن لوگوں کو دیکھنا ہے، کن لوگوں کو سننا ہے۔ پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ صحیح لوگ ہیں یا نہیں۔ اب آتے ہیں محمد علی مرزا کے بارے میں۔ یہ انجینئر صاحب جو ہیں، علماء دیوبند کے مطابق دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ یہ شخص فکری انحراف کا شکار ہے۔ یہ شخص قرآن کریم میں، احادیث میں اپنی تاویلات، اپنی رائوں کو جگہ دیتا ہے۔ جو علماء کرام احادیث کی روشنی میں بات کہہ کر گئے ہیں، کسی بھی حدیث، کسی بھی قرآنی آیت کے بارے میں، ان تمام باتوں سے ہٹ کر یہ شخص ایک الگ بات کیا کرتا ہے۔ یہ شخص اپنی رائوں کو جگہ دیتا ہے، اپنے عقائد اس میں ڈالتا ہے، اپنی طرف سے مسائل بتلاتا ہے جس میں نہ قرآن کا کوئی واسطہ ہوتا، نہ حدیث کا کچھ واسطہ ہوتا۔ ظاہراً یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ والے جو مسئلہ ہے فلاں قرآن میں، دیکھو یہ والی جو بات ہے یہ فلاں حدیث میں آپ کو ملتی ہے، فلاں قرآنی آیت میں آپ کو ملتی ہے۔ ظاہراً یہ بات یہ ثابت کرتا ہے، لیکن وہ تمام باتیں جھوٹ
اور مکر و فریب پر مبنی ہوا کرتی ہیں، یا پھر ان کے اندر غلط حوالے، غلط تعویلات، غلط تفسیر کی گئی ہوتی ہے جو اصل میں قرآن و حدیث کا مادہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں علماء دیوبند جو علماء حق ہے، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ شخص بھٹکا ہوا ہے، اپنی باتوں میں قرآن و حدیث میں تحریف کرتا ہے، اس شخص کو نہ سنا جائے، اس شخص کو فالو نہ کیا جائے، اس شخص کی باتیں نہ مانی جائیں اور اس شخص کو نہ سنا جائے۔ یہ باتیں علماء دیوبند کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں۔ جو شخص اس کو سنتا ہے وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے، جو شخص اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے وہ بھٹکنے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹنے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اب تو معاملہ اتنا آگے پہنچ گیا ہے کہ صرف دین بگڑنے کا مسئلہ نہیں، جو شخص ان لوگوں کو سنتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو سنتے ہیں، ان کے ایمان کا خطرہ بن پڑا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو سننا بند کیجیے، خصوصاً محمد علی مرزا اور جاوید احمد غامدی اور اس طرح کے نئے نئے لوگ جو قرآن و حدیث میں اپنی تاویلات پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سننے سے بچا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔